بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ واجب التکریم حاضرین، خطبہ جمعہ دا آغاز میں سورہ آراف 7واں رکوع اور اس میں پہلیاں 3 آیتاں جنہیں وہ تلاوت کیتا۔ مضمون تے میرا تو چھوٹا جہی جڑا میں اپنا بیان کرنا، مگر یہ 3 آیتاں اس تو پڑھ دیتیاں کہ اللہ دے نیک بندیاں نے اللہ تعالیٰ دے الہام نہ جو کچھ دسیا وہ مطابق یہ 3 آیتاں اگر روزانہ تسی اپنے گھر پڑھو تو انشاءاللہ سحر اور جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اس پارہ برکت کے طور میں 3 پڑھتیاں، انہاں جو پہلی آیت تو سخرا ہو دی کہ وہ آیت جہاں تے اللہ تعالیٰ نے اپنی تسخیر دا بیان کیتا کہ زمین و آسمان میرے قبضے چا اور میرے حکم تو بغیر ایک رائی برابر بھی اپنی جگہ نہیں بدل سکتی۔ اس تو 3 آیتاں ان ربکم تو لے کے قریب من المحسنین، سحر دا علاج، جادو دا توڑ ہے، انہوں اپنے گھراں ہدایت کرو، آ بھی پڑھو، دس دیو بے روزانہ ایک واری آیتاں جڑیاں نے پڑھ لیا جا۔ بیان اللہ پاک نے اس پہلی آیت سے فرمایا کہ دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دے منکر جڑے نے کہ اللہ ہی ہے نہیں، یہ صرف اس زمانے کچھ جانور قسم دے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے انہوں ایک علم بھی بنا لیا دہریت نو، ورنہ اللہ دے قائل رہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہے، زمین آسمان انہیں بنائے، مگر 2 چیزاں نے اللہ تعالیٰ تو بندیاں نو بالکل الگ کر بہت دور کر دیتا، جنہاں چ ایک فلسفہ ہے کہ فلسفے نے سمجھایا کہ اللہ فرسٹ کاز ہے، حرکت جہان دی تو شروع ہوئی ہے، انہیں دنیا بنائی، مگر بعد بالکل وہ کوئی تعلق نہیں، ہوں وہ زندہ یا مر گیا ہے کچھ دخل نہیں، دنیا اپنے قوانین سے چل رہی، یہ نیچری ہو کے ساڈے چ بھی کئی لوگ بڑے اللہ دا بیان کریں مگر اللہ اداں دا یہ بنایا سی انہیں جہان ہوں آپ چل رہے، انہوں اللہ تعالیٰ نہ ہوں کوئی تعلق نہیں آتے، کی دعاواں کرتے جی تھی اللہ نے ہوں کی کرنا، دوائی کھاؤ آرام آ جاؤ گا، بھوک لگی روٹی کھا لو، یہ لوگ انے ہو گئے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بالکل نہ معطل کر کے رکھنا، یہ ہوں کائنات دے اندر وہ کوئی دخل عمل نہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو فلسفی اور دانشور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ علت تو لے لے شروع ہون کیتا اس جہان نو مگر ہون کچھ نہیں، ہوں اپنے آپ کر رہا۔ دوسرا گروہ مشرکین دا جنہوں نے ٹھگاں نے اور بے ایماناں نے اولیاء اللہ اور نیک بندیاں دا کوئی دخل نہیں، مکروا اللہ تعالیٰ نہ دن رات انہوں نے فراڈ کر کے لوگوں کو یقین دلایا، اللہ بہت دور ہے، تسی گناہ گار لوگ جے تہاڈی خدا تک رسائی کتھے، تسی سانو ملو، اسیں گا اپنے بزرگاں اور اولیاء نو ملان گے، وہ پھر خدا تک جان گے، انہاں بھی اپنے اور اللہ دے درمیان بہت سارے نہ حجاب اور پردے کھڑے کرتے جے تو بندے اللہ تعالیٰ تو بالکل نہ الگ ہو گئے۔ توحید جڑی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ہوں بھی میرا بھائی پوچھتا سی اسی کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، الہ کی ہے؟ سارے دین دا نچوڑے ہوئی چھوٹا جا کلمہ کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، باقی سب بھی تمہیں سمجھا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا ایک الہ ہے، لفظ عربی جڑا سمجھ الہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، الہ با اختیار اور صاحب اقتدار نو آندے، جدے ہاتھ سلطنت اور حکومت ہوئے نا، راج کر رہا ہوئے، وہ الہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ صرف زمین آسمانہ دے بناؤن والا نہیں، بے بناتا تو ہن پتہ نہیں کتنے چلا گیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان خود بنائے، کسی نے وہی مدد نہیں کی، کسی کو نے مشورہ نہیں لیا، ثم استوی علی العرش، پھر اس دنیا دے تخت تے جو آپ بیٹھا، اس زمین آسمان کا جڑا انتظام ہے وہ اپنے ہاتھ ہے، چھڈ کے نہیں کتے چلا گیا، بنایا اور آپ راج کر رہا، آپ حکومت کر رہا، اور یہ حکومت ایڈی زبردست ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ تسی آندے جی دن آیا پھر پیچھے رات آئی، دوڑے چلے آ رہا ایک دوسرے پیچھے، رات مکدی ہے دن آ جاتا، دن مکدا رات آ جاتی، یطلبہ حثیثا، یہ دن اور رات ایک دوسرے نے دوڑ دوڑ کے پکڑ رہا ہے، اینا بھی وقفہ نہیں پیندا رات موکی تو یہ دن نہیں آ نہیں، جڑے ہوئے ایک دوسرے پیچھے آ رہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج چاند ستارے سارے وہ حکم دے پابند ہے،
جکڑے ہوئے وہ آپ فرمان جاری کردہ رہے پہ جاندے خلاصہ ہے سمجھایا کہ الہ کی ارا لہو الخلق والامر سن لو انہیں دنیا بنائی ہے تو دا ہی حکم چاہتا ہے جے تسی اینا ہی منو بنائی ہے کافر یہ بھی نال منو کہ بید الامر ہون بھی وہ ہاتھ سارا اختیار ہے بالکل وہ مرضی تو بغیر کچھ نہیں ہونا جن مرضی اسباب اختیار کرو کوششاں کرو جب تک وہ طرف اجازت نہیں ہونی کسی شے نے اثر نہیں کرنا اعلیٰ تو اعلیٰ دوائیاں بیکار ہو جانیاں بڑے تو بڑی کوششاں فیل ہو جانیاں جدوں وہ مرضی ہوئے ادو سب کچھ ہونا اور نال فرمایا تبارک اللہ رب العالمین کی یہ ہوں ترجمہ کری کہ وہ خوبیاں دی کوئی انتہا نہیں کتے سرا نہیں آنا بھی ہوں آئی شان مک گئی ہے وہ علم کی وہ قدرت کی وہ سننا کی وہ ویکھن تبارک ساڈے اندازوں بہت پڑے ہے اور ہمیشہ ہے اور ہر وقت تبارک کے سارے مفہوم کہ ہر اچھی خوبی وہ موجود ہے اور ہر وقت ہے اور بالکل تسی جنہ مرضی اچا اڑو نا نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی رب العالمین اور خالق نہیں صرف جہانا دا بلکہ اس دنیا دی ہر شے دی نگرانی کر رہا اور وہ ہر ضرورت ہر وقت پوری کر رہا جنہوں آکسیجن دی لوڑ ہے آکسیجن دے رہا مینوں سمجھن دی عقل دی لوڑ ہے میری کھوپڑی جیسے چیزاں پا رہا یہ اور رب ہے جہاں ملاقات اللہ دے نبیاں نے کرائی کہ تسی جڑا رب من کے بیٹھے نا بنایا سی کتے چلا گیا یا وہ کتے بہت دور بیٹھا تو ساری وہ تک رسائی نہیں بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے آواز خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے یہو جہ خدا نو منن دا کوئی فائدہ نہیں جڑا سانو بنا کے چلا گیا ساری فکری کوئی نہیں بالکل بے ایماناں نے خدا نال سارا رشتہ توڑیا خدا نال آیا اور حضرت صالح علیہ السلام دا جڑا سورہ ہود آیا میں ایسے بالکل فنا ہو گیا اللہ دی توحید پیغمبر نے کی کیا قوم آپ نے سمود نے کیا ان ربی قریب مجید اللہ دو لفظوں سے روڑا مکاتا کہ میرا رب بہت قریب ہے تم ہی اپنے آپ میں انہاں نیڑا نہیں جنا رب تیرے نیڑے ہے تو کنا نہ وچ وار دیو اور کہیں گے جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی چاہیے پر رب کوٹھے تے بیٹھا بندیا خدا دیا ظلم کر رہا تو تیری اشارہ تو تیرے نیڑے آؤ تو درمیان پوڑی وار کے انہوں پرا تک نہ سکوں ہاں ان ربی قریب ہے مشرکاں دے سارے مقابلے دور کرتے تے تہاڈی ساری جڑی نا گمراہی دا سبب ہے تسی رب نو بہت دور سمجھ بیٹھے رب بہت نیڑے مجیب اور یہ نہیں بھی سن لی درخواست تو پھر لاتا بھی ہوں مولوی صاحب تو یہاں کام کریں جبریل تو کریں نہیں مولوی اس پہ کاروائی بھی خود کرتا آپ ہاں نہ لکھتا کہ تیری درخواست منظور ہے نہیں اس تو کہڑے خدا دیاں تسی گلاں کرے تد میں کیا کہ آیتاں جڑیاں اللہ دے اولیاء نے کیا تو تین ہی آیتاں اگر روزانہ تسی اپنے گھر پڑھو سحر دا اثر نہیں ہوتا جادو نے اتنے کی کرنا اللہ تعالیٰ دا حکم چلتا یہو جہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مثالاں قرآن چ دتیاں بھی کس طرح میں بندیاں دے نیڑے اور انہوں نے دعاواں سننا انہاں تے ایک دا حوالہ دینا قرآن مجید انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ دی آیت اور نشانی کے طور بیان کیتا کہ کئی ہزار سال پرانی گل ہے عیسیٰ علیہ السلام جدوں پیدا بالکل اسی زمانے کی گل ہے بھی اس زمانے مسجد اقصی ہیکل سلیمانی اللہ دا گھر سی وہ بھی وہ دے امام جڑے سی حضرت زکریا حضرت ہارون علیہ السلام دی اولاد تو خاندان جڑا سی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد دا انہاں دی اس طرح سمجھو سیٹنگ ہوئی سی جدوں یہ فلسطین آ گیا ہاتھ ملک پھر 12 قبیلے جڑے انہوں علاقے بنا کے دیتیاں زمین علیحدہ علیحدہ وسعت تے اتنے فلاں دی اولاد 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام دے ایک دن نہیں ملیا حصہ وہ بجائے یوسف علیہ السلام دے 2 بیٹے سی انہوں نے چاچیاں دے برابر کر دیتا 11 بیٹیاں دی 10 وہ یہ جڑا 11واں سی دے 2 بیٹے 12 خطے بناتے کیس جڑے جڑے شمون دی اولاد ہوگی اتنے یہودا دی ہوگی اپنے اپنے علاقے مگر اس خاندان جڑا حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹا لاوی سی انہوں اللہ تعالیٰ نے چن لیا بے میرا یہ صرف دین دا کام کرن گے مسجداں دی امامت کرن گے تورات شریف دا درس دیں گے انہاں دا دنیا دا ہور کوئی تندہ نہیں یہ 12 قبیلے جڑے انہاں دی خدمت کرن گے انہاں نوں جڑا مدد دیں گے انہاں اماماں اور عالماں دی خدمت کرن گے ایک کاہن اخواؤں دی پریسٹ عالم تے اسی امام کہنے اسے کاہن کہہ دینا کاہن ایک برا لفظ بھی ہے کہ جڑے دس دے سی سر کو غیبیاں خبراں اے عرب دا کہنا یہودیاں دی اور عیسائیاں دی جڑی بولی ہے وہ کاہن پریسٹ ہے جڑا عبادت خانے سے امام ہے جی میں اتنے وہ کاہن ہوں تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی حضرت لاوی دی اولاد تو سی اور اسے خاندان تو جنہاں دا کام صرف دین دی خدمت سی اور لاوی جڑا سی وہ دی اولاد چوں ہی پھر جڑے خاندان سی انہاں چوں ہارون علیہ السلام جڑا حضرت زکریا علیہ السلام دا خاندان ہے لاوی دی اولاد
لاوی کے دو بیٹے ہارون موسیٰ اور ہارون، تو انہوں نے ذمے پھر لگا بھائی سارے تو اگے مسلح جڑا قدس الاقداس پردہ لٹکیا رہتا سی، اتنے صرف سردار کہن جاتا سی، این سمجھا جاتا سی بھائی پاک ترین جگہ صرف امام جانا سی، باقی سارے ہارونی سہن کی رہتے، بڑی شان۔ تو زکریا علیہ السلام جڑے بڈھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جڑی دعا نقل کی اس دسیا جہی گل شروع تو انہوں نے سمجھائی کہ اللہ سمیع الدعا، جو اسی فریاد کر رہے ہیں جن سمجھا نہیں ہو گئی یا کہیں کسی سنی کہ نہیں کافر وہ نہیں اللہ نے منتا، اللہ تعالیٰ سمیع الدعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدو بڑھاپا ہو گیا، سر دے وال چٹے ہو گئے، ہڈیاں کھر گئیاں، اور بیری جوانی جڑی سی وہ اونج بانج ہن اینی بڈھی ہو گئی بھی عمر ہی لنگھ گئی سی اولاد۔ تو زکریا علیہ السلام دے کول اللہ تعالیٰ نے ایک بچی نو خدا حضرت مریم دے نو اسی آنے حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ، اور قرآن نے انہوں صدیقہ کیا کہ بڑی شان ہے مریم۔ اے یہودی عیسائی جنہیں سانو تانے دے کوئی شان نہیں تورات انجیل دی مریم دی، بلکہ بیعت بھی عیسیٰ علیہ السلام دی آن دی بیک موقع سے نے کہا بیٹا کرے گا اے عورت مجھے تو سے کیا کام، اس طرح چار دیتا انہوں نے۔ ایک قرآن دستا کہ برم بوالدہ کہ نہیں اس طرح دا عیسیٰ علیہ السلام نہیں سی، وہ اپنی ماں دا بڑا وفادار سی۔ اس کتاب دا احسان مننے یہودی عیسائی ایک کم بختے تے تانے کر دے رسولوں گالاں کر دے، اے کتاب نہ ہوئے جنہاں دے پلے کچھ بھی نہیں، پیغمبر جنہاں تو ہی مندے انہاں دی شان ہی نہیں دسی۔ تو مریم علیہ السلام دی والدہ جڑی سی وہ نام سی حنا، تے زکریا علیہ السلام دی بیوی دا نام انگریزی جی لکھی تے الزبتھ سی، دوویں سکیاں بہناں۔ اس تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ دے رشتے پان دے لگے، حنا اور الزبتھ بہنا۔ تو اولاد کوئی نہ، ادھر حنا دے بھی کوئی اولاد نہیں سی، انہیں منت منی کہ اللہ جے مینوں بیٹا دے دے تے میں انہوں مسجد دی خدمت لی وقف کر دوں، نیت دے دی سی بیٹا ہوگا، مگر اللہ نے بیٹی پیدا کر۔ اسے قرآن پاک سورہ آل عمران دستا کہ حضرت مریم دی والدہ جڑی سی انہیں آکھیا اللہ میری یار نیت سی مگر ہن تے میں بچہ جن دی بجائے بچی جان بیٹھی، یہ تو لڑکی ہے ہن کی کیتا کیویں دین دی خدمت اللہ نے آکھیا لیس الذکر کالانثیٰ، ہاں یہ نہیں آکھیا لیس الانثیٰ کالذکر جویں عام ترجمہ کہ عورت جڑی مرد دے برابر، نہ فرمایا جڑا لڑکا تو سوچی بیٹھی ہے اس لڑکی دے برابر ہو سکتا؟ تیرا جڑا خیالی لڑکا کچھ بھی نہیں سی، یہ لڑکی جڑی جمنی ہے تینوں کوئی لیس الذکر او ذکر جڑا تیرے خیال سے نا وہ اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تد اللہ کے رسول علیہ السلام نے جڑا فرمایا کہ چار عورتاں جڑیاں کامل ہوئیاں، خدیجہ، آسیہ اور جڑی حضرت فاطمہ اور مریم، ہاں انہوں نے کہا کہ بالکل سردار ہے عورتوں نے بڑے درجے پائے۔ تو جا کے حضرت زکریا دے خالو دے حوالے کر دی، اور نہ انہوں نے کوئی سنبھالے، باقی تے امام اور عالم جڑے مسجد دے وہ نہیں نہ رشتہ دار، یہ خالو ہے رشتہ ہے محرم دا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک کمرہ دے دیا، تو حضرت مریم وہ ہوندیاں سی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدوں بھی جانا اس کمرے اتنے پھڑ ویکھنے، حالانکہ اتنے کوئی نہیں سی آندا جاندا سوائے زکریا علیہ السلام دے۔ آپ نے آکھیا مریم نال کے حال یہ پھڑ تینوں کتوں ملدا؟ کمرہ بند ہوندا، چابیاں میرے کو آندا کوئی بندہ نہیں اتنے تیرے کو میرے سوا، انہاں کال اتوا میرے اندر۔ مریم نے آکھیا ماما جی اللہ دی طرف ملتا ہنالے کدا زکریا، اس زکریا علیہ السلام دے دماغ سے سمجھن بجلی چمکی کہ جڑا اس کمرے چ بیٹھی نو تالے لگیاں جے پھڑ دیندا وہ مینوں اولاد نہیں دے سکدا۔ اس قرآن اللہ نے آکھیا رب ہب لی من لدنک ذریہ، اے دعا اس تو دین دی جڑ ہے، یہ الہ منن دا نتیجہ ہے۔ الہ منیے نا کہ سارے کم وہ ہتھیں ہو رہا ہے، اختیار سارا اس کو، پھر دین ہے، ورنہ انہاں مننا اللہ ہے سی ہے کتے ہوگا نہیں، یہ کوئی خدا تے ایمان نہیں۔ سچے زندہ الحی القیوم خدا تے ایمان ہے، زندہ منو، سارے جہان چلاؤن والا منو، اپنے نال منو۔ اس وے آپ نے آکھیا رب حب لی من لدنک ذریۃ، میرے رب تو ہر حاجت پوری کرنے والا مینوں بھی نیک اولاد دے، انک سمیع دعا، تو دعاواں دے سنن والا۔ اے سن ترجمہ جو کر دیں ایک سماں صرف سننا، کہ گل سن لی کرنا کرانا کوئی، ایک سمے اجابت ہے کہ جو سنیا مڑ کے وہ کام کرنا اگلے دا۔ اس طرح جدو اسی پڑھ دیں نا سامع اللہ لمن حمدہ، وہ ترجمہ کریے اللہ نے سن لی جس نے حمل کی، سن لی تو پھر گاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں مانا، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمل کی اور اس کی دعا قبول کر۔ ہاں اس تو زکریا علیہ السلام آ کہ اللہ نیک اولاد دے کہ میری دعا قبول فرما، تو ہی دعا سنوا۔
سارا اختیار تیرے کو. کہ قرآن پاک آندا اجے کھڑا ہی میرا ہاتھ دعا کر رہا سی, نماز پڑھ رہا سی کہ اللہ دے فرشتے آ گئے. انہاں آخیا مبارک ہوئے تینوں, اللہ نے تیری دعا سن لی ہے. ایک منٹ بھی دیر نہیں ہوئی, اللہ بیٹا دے گا اور اللہ نام ہی تجویز کرتا کہ یحییٰ ہوگا, اور اس نام کا بندہ سی کہ کوئی پیدا نہیں. یحییٰ پہلا آدمی ہے جنہیں نام دیتا, ورنہ کوئی بندہ اس نام کا پیدا نہیں ہے. نال آخیا غلامن زکیہ, ایسا پتر دیاں گے تو رب کو دعا کی. رب کتے گیا تھوڑے نال ہے, تسی آپ دور ہو جاندے جے اپنی جہالتاں نہ. کوئی شرک پہ کے وسیلے لبدا پھردا, کوئی انہوں سمجھ کے اللہ نہ کی چلو گیا یار آ کوشش کرو ایਂ ہو جاؤ گا. اپنیاں کوششاں مگر پی جاندے جے, نہیں سوچتے بھی آخری جڑا بٹن دباؤنا وہ تے اللہ نے دباؤنا. جنہ مرضی نٹ لو, جب تک انہیں اے نہ تھلے کیتا کھ نہیں ہونا. ان اذن خداوندی اللہ پرمیشن دیو گا تے کائنات کو گل ہوگی. تو جسے زکریا علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے کیا بیٹا ہوگا, زکریا علیہ السلام نے اسے حیرانی نہ کیا کہ میرے بیٹا ہوگا. انکار نہیں, نہ کوئی شک کیا, حیرانی بے میں بڈھا ہو چکا, بیوی بانجھ ہے, میرے بیٹا ہو جاؤ. تو فرشتے نے کہا کذالک, اسی طرح ہی ہوگا, تم بڈھا ہی رہیں گا, بانجھ ہی رہو گی. اور نال کیا قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, تو اپنے ول ویکھ. تسی روز چونکہ پیدا ہوندے جے پانی چ, اس تو تانوں تعجب نہیں ہوندا, ورنہ تہاڈا پیدا ہونا جڑا یا تے پیدا کرن نالوں کتے گھٹ ہے. پانی دی بوند ماں دے شکم جاندی تے تسی سوہنا سنکھا بچہ بن کے نکل آؤندے جے. تیرے رب نے تینوں زکریا پیدا کیتا سی, حالانکہ تیرا کوئی نام و نشان نہیں. اس تو جڑا خدا سارے کام کردا وہی یحییٰ نو پیدا کرو. تو یحییٰ دے بارے پھر آکھیا غلامن زکیہ, تو ایسا بچہ ہوگا پاک. اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دے اندر کوئی انسان ایسا نہیں آیا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنہیں جے برا کام کیتا نہیں تو دے دل چ خیال نہ آیا ہوئے. خیال ضرور آیا پاوے انہیں کیتا ہی نہیں, نبی ہے پاوے, سوائے یحییٰ دے جو دے دل چ برائی دا خیال بھی نہیں آیا. منگ کے لیا نا رب کو کہ مینوں ذریتن طیبہ دے, پاک اولاد دے. اللہ نے آخیا جا پھر ایسی دیاں گے کہ جے دے دل چ بھی کبھی برائی دا خیال نہ ہو. اس تو سورہ مریم تے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں نے سناؤ کاف ہا یا عین صاد, ذکر و رحمت رب, ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا. یہ صورت ہی پوری ہے کہ اپنے رب کی رحمت دا قصہ سنا کہ انہیں نے اپنے بندے زکریا تے کس طرح رحمت فرمائی. اذ نادا ربہ ندان خفیہ, کسے سنیا نہیں, اپنے دل چ انہیں نماز پڑھدے آکھیا آہستہ, قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے تعلق پیدا کر لی نبی آؤندے, اس طرح دا رب نال نہ جڑے تے ککھ نہیں دین تو لبا. ہر لمحہ یہ سوچے بھی میں پیر بھی اٹھاؤن لگا تے وہ مہربانی ہوگی تو اٹھا سکنا, ورنہ اتنے بس کر دوں. محتاج منے اپنے. تو فرمایا رب اگے دعا کر لیا, انہیں آخیا اللہ میریاں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, بہت بڑھا, اور سر دے وال چٹے ہو گئے, کہ اج تک میں جدوں بھی تیرے کو دعا کی تو خالی نہیں موڑیا. میرا تجربہ بھی میں کدی نہیں محروم مڑیا, تو مندا رہا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, کہ میں جڑا تیرے کو اولاد دی دعا کر لگا, مینوں یہ کوئی دنیا دا نہیں میرا کی پچھوں بنوں گا یا مینوں کوئی یاد کروں, نہیں یہ گلاں کہیں. صرف مینوں یہ ڈر ہے کہ میں اپنے خاندان جنہاں نوں ویکھدا نا, چاچے تاں دی اولاد پوت بھتیجے دین چھڈ گئے, دین تو خاندان بہت دور ہو گیا, کہ مینوں اپنے بعد خطرہ ہو گیا میرے بعد دین دا نام نہیں کسے لینا. بہت خرابی آ گئی ہے اس بنی اسرائیل دن. کہ بیوی میری بانجھ, اولاد ہونے والا قصہ کوئی نہیں. فہب لی من لدنک ولیہ, تو اپنے خاص فضل نہ جو کرنا چاہیں کر سکنا, تیرے اگے نہ بڑھاپا رکاوٹ رہا, نہ بیوی دی بیماری رکاوٹ رہا. مینوں کوئی ایسا دے ولی اور وارث, یار سنی و یار سمن آل یعقوب, جڑا میرے بعد بھی اس جگہ نو سنبھالے, اس ممبر سے بوے. اور یعقوب علیہ السلام دی اولاد دیاں جڑیاں اچھی روایتاں تریاں ہوندیاں, نبی ہوئے نہ ولی, وہ گلاں کوئی سنبھالے. وجعلہ رب رضیہ, ایسا نہ دے دیں پت تے ہوئے, مگر بعد جب میں آخیا یہ وٹا ہی جم پہ. کئی میں ماں باپ نو ویکھیا آ کے روندے, مولوی صاحب یہ تو سارے گھر نہ ہی جم تک. فرمایا نہیں, وجعلہ رب رضیہ, مینوں جے پتر دے تینوں ایسا بنائی جے تے تو راضی ہوئے, ہر کم دا چنگا ہوئے. تو اسے ویلے اللہ دے فرشتے نے آخیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, تینوں اسی خوشخبری دینے ہیں کہ تیرے گھر بیٹا ہوگا تو یحییٰ نا, لم نجعل لہ من قبل سمیہ. کہ اللہ فرماؤندا اس نام دا کوئی بندہ نہیں ہے. قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ, کہنے گے میرے بیٹا,
میں بیوی ماں میں بڑھاپے نال خشک ہو چکا، ہڈیاں سو گئیاں، قال کذالک، انہاں آخیا اتنا ہی ہونا، اللہ تعالیٰ نے یہ شاید کوئی نہیں رکاوٹ، قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اللہ تعالیٰ فرماؤں میرے لیے گلاں بالکل آسان ہے اور میں تینوں بھی بنایا سی، تم ہی اس سے کوئی شے نہیں، قال رب اجعل لی آیا۔ ہن زکریا علیہ السلام نے آخیا کہ میرے لیے پھر کوئی نشانی مقرر کر کہ جدوں وہ نشان ظاہر ہوئے تو مینوں پتہ لگے بے حمل ہو گیا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اللہ نے آخیا جدوں یہ ٹائم آیا 3 دن تو پھر ہوئیں گا بھی تندرست، نماز بھی پڑھائیں گا، ذکر بھی کریں گا، مگر بندیاں نہ گل نہ کر سکیں گا، انساناں نہ آپس گل نہیں کر سکیں گا، اشارے نہ کرنی پڑے گی، میرا ذکر اور کلام اللہ جڑا تو پڑھیں گا۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تو زکریا علیہ السلام محراب چ آئے تو لوگوں نے اشارے نہ انہیں آخیا صبح شام نماز پڑھو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان لمبا چوڑا بیان قرآن تاریخ کتاب میں ٹکڑے ہونے نے پھر یحییٰ پیدا ہو گیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، ہوش آ گئی جوان، اللہ نے آخیا پڑھ لا ہن تورات شریف نو طاقت نہ، پکی طرح دین تے عمل کر اور خلق خدا نو میری تبلیغ کر، وآتیناہ الحکم صبیا، اور بچپن کی اساں انہوں نے بڑی سمجھ تے دانائی دے دی، وحنانا من لدنا وزکاہ، کہنے میں اللہ اپنے بندے دا میلاد بیان کر رہا ہے، یحییٰ پیدا شانہ بیان ہے گے رب دے بندے مگر مرتبے سے، فرمایا وحنانا من لدنا، ہم نے اپنے خاص فضل سے اس کو حنان عطا کیا۔ کئی لوگ نام رکھ رہے حنان، اللہ تعالیٰ دے نام عبد الحنان رکھنا چاہیے، تو حنان اصل عربی زبان ماں دی مامتا نو محبتاں بہت ہے، مگر تسی سارے جانتے سب مثال دیں گے، یار پیو بھی کدی غصے ہو جاتا، ماں جو مرضی ناراض ہوندی پھر وچوں نہیں ہوندی، ماں دی محبت مثال گنی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماؤندا حنان من لدنا، میں اپنے کو خاص طور سے انہوں ماں والی محبت دی، وہ خلق خدا نال بڑا پیار کرتا سی، بڑی محبت، وزکا اور پاک ہونا انہوں دیتا، ہر برائی تو بچا، وکانا تقیا، کوئی گناہ دے نیڑے نہیں سی آوندا، وبرم بوالدہ، اپنے ماں باپ نہ بڑی محبت کرنے والا، انہوں دا خدمت گزار، ولم یکن جبارا عصیا، کوئی نہ خلق خدا تے ظلم کردا سی، جبار نہیں سی، تے نہ رب دا نافرمان سی۔ آخر تے اللہ نے سلام پڑھیا جڑا سانوں بھی حکم ہے، جدوں کسی نبی رسول دا نام آوے ادوں سلام کہو، تے علیہ السلام کہو، علیہ الصلوۃ والسلام کہو، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، ادوں بڑی کی شاباش ہونی، اللہ نے آخیا 3 جہان ہے، ایک وہ جدن تو اس دنیا چاہنا، وہ بھی نویں ہوندی ہے، ماں دے پیٹوں نکلنا ایک نواں ہی جہان نظر آؤندا، فرمایا سلام ہے یحییٰ تیرے تے جس دن تو پیدا ہویا، وسلام یوم یموت، اگلا مرحلہ ہونا اسی طرح بھی اس دنیا تو نکلنا، اگلی دنیا چلے جانا، موت آ جانی، اس دن بھی تیرے تے سلام ہے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنا، دنیا برزخ آخرت، 3 مرحلیاں تے سلام ہے۔ سلام دا مطلب تینوں نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے، تو خدا دا چنیا بندہ انعام ہی انعام ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جتے جوان ہوئے، دین دی تبلیغ کی، مگر نتیجہ برا نکلے، ایسا نیک بندہ جدا سمجھو جنگل چ ڈیرا سی، کوئی آپ نے مکان نہیں بنایا، 2 پیغمبر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات کٹھے دیکھے، یہ دونوں ایک جگہ بیٹھے دیکھے، انج بھی رشتے چ نیڑے، یحییٰ ماموں سی، وہ سمجھو بھانجے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اوصاف بھی، دونوں نے نہ شادی کی نہ کوئی گھر بنایا، سارا دن دین دستے رہندے سی، شام جدو ہوندی سی اس طرح ریت پدری کر کے لیٹ جاندے سی، ہاتھ 10 سالانہ رکھ کے، اور سویرے اٹھتے جاندے تو کہڑا میرا مکان ہے جدے گر جان دا کوئی خطرہ ہوئے، نہ تو کہ میرا بستر ہے جدے چوری ہو، درویش سیاح سی، پھردے سی، اور دین دا قوم بہت بگڑ گئی، اسرائیلی جویں اسی انہوں نے جی مسلمانوں دا کوئی حال نہیں، اتنا ہی ہو چکا، اولاد پیغمبران دی سی مگر کوئی گناہ نہیں چھڈیا، انہوں دے بادشاہ بگڑ گئے، انہوں دے عالم بگڑ گئے، لوٹی لوٹ، انہاں بہت سر کھپایا، دین دی تبلیغ کی، اور ساری قوم بھی سمجھتی سی بھی چلو عیسیٰ علیہ السلام نہ کہنو گلا ہو، یحییٰ نو مندے سی کہ یہ درویش آدمی ہے، زاہد ہے، نیک ہے، مگر انجام کی ہویا، جہاں ہوں میری تقریر نہ گل جوڑنی ہے بھی یحییٰ نے کھٹیا کی پھر دنیا، اتنا پاک باز خدا دا پیغمبر، مگر اسرائیل دا جڑا اسے حکمران سی، انہیں ایک عورت بغیر نکاح تو اپنے کر رکھی، جہدے نتیجے ملک بھی بدکاری پھیلی، جو بادشاہ لچا رہے قوم نے کی کرنا،
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہوں بہت نصیحت کی تھی کہ تو یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے، پیغمبراں دا وارث ہے، اسرائیل دا حکمران ہے، تو اس بغی نو اس بدکار عورت نو بغیر نکاح تو رکھا، کوئی خدا دا خوف کر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بند کر دی۔ پچھلا خطبہ بھی تسی سنیا، پھر وہ متعلقہ گل سنو، چنا خود را نگاہ داری کہ بائی بے نیازی ہے، شہادت بر وجود ہے خود خون دوستاں کا۔ اقبال آندا تو ایڈا بے نیاز خدا ہے، کوئی تینوں منے نہ منے تیرا کچھ بگڑنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا وڈے تو وڈے بدکار ورگی ہو جائے نا، سارا جان اللہ دی بادشاہی مچھر دے پر برابر کمی نہیں ہونی۔ خدا اپنا زور طاقت جدوں چاہے انہوں قابو کر لے، سارے ولی بن جان مچھر دے پر برابر دی سلطنت کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایہو جا خود چنا خود را نگاہ داری کہ بائی بے نیازی ہے، مگر تو اس تو بھی انسان ڈب نہ جان، دوزخ نہ چلے جان، اینی فکر ہے تینوں کہ باوجود بے نیاز ہون دے غنی ہے تو، مگر پھر بھی شہادت بر وجود ہے خود خون ہے دوستاں کا۔ تو اپنے دوستاں نو کہہ دینا میں ہور نہیں کہے نو ذبح کراؤنا، تانوں کراؤنا، تاکہ تسی گواہی دیو بھائی ویکھو اسی اللہ دی خاطر چھڑیاں تھلے آ رہے ہیں، کوئی شرم کرو۔ اگر خدا نہ ہوندا تے سانو یہ نہیں سی چیز اسی جنگلاں بہ کے اللہ کری جاندے، کیوں اے ماراں کھانیاں سی جیلاں۔ چنا خود را نگاہ داری کہ بائی بے نیازی ہے، شہادت بر وجود ہے خود خون ہے دوستاں ہے۔ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی، فرشتے بہت نیک ہے، ہر وقت اللہ کا حکم مانتے، مگر اقبال آندے ہیں بندگی دا مقام ہو رہا ہے، وہ نوکری کر رہا ہے کہ حکم من رہا ہے، سجدے کر دے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، مگر جڑا عاشقی دا مقام ہے نا وہ سر کٹوانا ہے، یہ انہوں نے نہیں لیا۔ میں نے آخیا حکم دے منی جاؤں، مگر اپنے سر کٹوا دیے اسی، یہ ساڈے بس دی گل نہیں۔ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، دے نوری سجدہ می خواہی دے خاکی بے سدا خواہی۔ نوریاں کولوں تو صرف سجدہ منگیا کہ تسی سجدہ کر دیو جبریل، میں کہ انہاں راضی ہیں، مگر خاکیاں نو آکھیا جڑا میرے والا ہوندا نا مٹی دے بنے، جدوں سر کٹواؤن دا موقع آوے تو پھر چھری تھلے رکھ دینا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر قید کرتے گئے، اتنا دنیا دا پاک ترین بندہ آپ نے بدکاری چھڈی، جیل بھیج دیتا۔ اور وقت آیا کہ سال بعد جدو اپنے تخت پہ بیٹھا سی، دروس کا دن منایا، وزیر امیر مشیر علاقے دے آئے، اس بدکار اور دی لڑکی نے ڈانس کیتا، اینا اچھا ناچ کیتا، بادشاہ نے پوچھا بھی منگ جو منگی، مل پیا جو یحییٰ علیہ السلام دا، انہیں آکھا ماں نو پوچھ لو، تے ماں نو جو جا کے پوچھا انہیں آکھا یحییٰ نبی دا سر مانگا، انہیں مجلس آ کے آکھا یحییٰ دا سر دے۔ بادشاہ نے بثیرا آخیا کچھ اور منگ لا، کیونکہ دلوں بھی منتا سی قصوروار سے میں جڑا بدکاری کر دوں اللہ پاک بندہ، مگر انہیں آخیا نہیں۔ تو نتیجہ کی پھر نکلا، جیل کے اندر سپاہی گئے، آپ نے لٹایا کھڑی پہ اور سونے دے تھال چ رکھ کے سر آپ بادشاہ نے لیا کے دیتا، تے آپ اس کنجری میں بھیج دیتا، انہوں خوش کر دیا۔ اس مردار دنیا دا حال جنا یہ ہے، اور یہ ہوں تواڈے سامنے بیان ہونا بھی اس یحییٰ علیہ السلام دی موت نو دو موقعوں سے یاد کیتا گیا۔ اسلام چ یاد کیتا گیا کہ جتھے یحییٰ نبی دا سر یار بدکار عورتوں چلا گیا، اس تو کی حیرانی اگر تسی ویندے جے کہ نواسہ رسول دا سر جڑا ظالماں کو چلا گیا، عبداللہ بن زبیر جڑے سے وہ لٹکاتے گئے، انہاں دو موقعوں سے حدیث دی کتاب ہے حضرت یحییٰ دا بیان ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین دا بیان فرمایا، حضرت سفیان ابن عیینہ فرماؤندے کہ آپ نے فرمایا جدوں کربلا نو حضرت امام حسین جا رہے تھے، آپ نے اس رستے کھنی کنی بار یہ قصہ دہرایا کہ تسی دیکھتے جس دنیا کے اندر حضرت یحییٰ نہ کی ہوا۔ وروا سفیان بن عیینہ عن علی بن زید عن علی بن حسین علیہ السلام قال خرجنا مع الحسین علیہ السلام فما نزل منزلا ولا ارتحل منه الا وذكر یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ حضرت امام زین العابدین فرماندے جدو اسی اپنے ابا جی دے نال نکلے، جس جگہ بھی جا کے رکے نا اور جتھے بھی ڈیرا کیتا، آپ نے حضرت یحییٰ نو یاد کیتا۔ وقال یومن، اور ایک دن نے فرمایا من حوان دنیا، کہ اس دنیا دے مردار اور لانتی ہون دی ہور دلیل تسی کی چاہندے؟ اللہ عز و جل ان راس یحییٰ بن زکریا اہدی الی بغیم بغایا بنی اسرائیل، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نیک بندے دا سر
بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو بھیجتا گیا، تحفہ بھیجا گیا۔ اس دنیا کے اندر اللہ دے نیک بندیاں کی قدر ہوتی۔ اور دوسرے کچھ اشعار پڑھا، بالکل انہوں نوٹ کرو اور اپنی کاپیاں لکھو۔ در مسل کے عشق جو ایک اور آنا کچھ جی قربانی کا مرلہ آتا تو جانور بے داغ لبتے ہیں کہ وہ کوئی عیب نہ ہوئے، لولا لنگڑا نہ ہوئے۔ اس طرح عشق کا ہے جڑا بچڑ کھانا نا مذبح، اتنے بھی جدوں نیکاں دی قربانی جنگی تو عیب بڑا بندہ نہیں رب لبدا، نبی لبدا ہے، اولیاء لبدا ہے۔ بے داغ بڑا ہویا تو لوگوں نے کہہ دینا وہ قصوروار۔ در مسل کے عشق جو ایک اور آنا کچھ عشق دے مذبح اس ذبح خانے سوائے نیک بندیاں دے کوئی ذبح نہیں ہوتا، بدماش رہدا نیکاں دی گل۔ لا اگر صرف نہ ہو زشت خور آنا کچھ جنہاں دیاں عادتاں پیڑیاں ہوندیاں تو بد کردار ہوندے نا، اللہ انہاں نوں قربانی بھی قبول نہیں کرتا۔ گر عاشق کے ساتھ کی جے کشتن مگورے، جے سچا اللہ دا محب بنا تے قتل ہون تو ڈری کوئی نہ، مردار بادھاراں کی برا نہ کشند، جنوں نہ چھڑی پھرے وہ مردار ہوندا ہے۔ جڑا جانور اپنی موت مردا سی انہوں مردار آنے تے جنوں چھڑی پھیر دیں انہوں حلال آنے۔ آندے جنوں نہیں نہ چھڑی پھیردا اپنی موت بستریاں تے مردا وہ مردار ہے۔ جڑی چھڑی پھیری وہ لوگاں دے ویکھن بڑا دکھی ہویا وہ حلال ہے، وہ شہید ہے۔ اور انہوں اللہ آندا تسی مردہ کبو بھی نہ، اے قرآن چاہندا نا، حالانکہ مردہ تو ہوندا آخر ذبح ہو گیا، مگر اللہ آندا خیال بھی نہ کرو اور اپنی زبانوں بھی نہ کڈیو کہ مر گیا، یہ زندہ ہے تو انہوں صرف کر لیں۔ اسی بستریاں تے مرنے والے مرے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے میں بھی نہیں سننا چاہتا تھی جڑا میرے راستے سر کٹا گیا انہوں مردہ سمجھتے وہ زندہ۔ تو ایک تے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھو کہ وہ بھی سارے واقعات ہوں اسی طرح ہی ہوا کہ جی انہوں اس عورت خوش کر لی سر پہ اجا سی، اتنے بھی ظالمان نے امام دا سر کٹیا۔ صحیح بخاری اور ترمذی شریف دیکھو کی حال ہوا، رسول اللہ جنہاں ہونٹاں نوں بوسا دیندے تھے چھڑیاں ماریاں عبید اللہ بن زیاد نے گورنی دے نشے چ، صحابہ کرام بیچارے ویکھدے رسول اللہ دے بچے دے منہ تے سوٹیاں وجدیاں اور نال کیا انہوں لوگ آندے بڑا خوبصورت کی حسن۔ حضرت انس رضی اللہ کیا ہن اس ظالم نوں کون سمجھاوے کہ رسول اللہ دی پوری شکل اگر ویکھنی ہوئے تو حسین، مگر یہ تان دے رہا اعتراض کر رہا۔ لوگوں نے تماشا ویکھیا تے امام نے رستے جی دسیا جی حضرت یحییٰ نہ ہوئی سی اسی طرح ہی ادا ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی اسماء نو کیا۔ اسماء رسول کریم علیہ السلام دی ساڑیاں، حضرت ابو بکر دی وڈی بیٹی ہے، حضرت عائشہ تو وڈی، انہاں دے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ دے رستے شہید کیتے گئے، لوگوں نے انہوں قتل کر دیتا۔ تو امام ابن حزم المحلہ لکھ دے پہلی جلد 22 صفحہ مسئلہ نمبر 39 یہ دسن لی کہ مرن تو بعد روحاں اللہ تعالیٰ کو چلیاں جاندیاں، لاش نہ جو مرضی دنیا کردی پھرے، ایویں اپنا گند گھول دینا لوگ بھی اتنے گھوڑے دوڑاتے سر کٹتے پھرانا، انہوں کی نقصان ہونا، وہ جو ہونا سی ہو گیا۔ وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا شہید جڑا نا ویکھن اتنے نیزے چلن تلواراں چلن گولیاں چلن انہوں صرف اللہ نہیں تکلیف ہون دیندا جنیاں چونڈی وڑی جائے، انہوں نہیں محسوس ہوندا، وہ خوش خوش جان دیندا۔ مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ظلم کیتا، جس طرح امام حسین رضی نے یزید پلیز نے نہ منیا، عبداللہ بن زبیر بھی آخیا بھی یار اسلامی حکومت ایڈی گئی گزری ہے، یزید جیسے رسول اللہ کی گدی تے میں یہ مکے بہ گئے، امام حسین رضی اللہ نال ہی انہوں نے بھی نہیں منیا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دی پھر بعد شامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ بعد پھر لشکر مدینہ آ گیا، 12,000 دی فوج، اندازہ کرو جتنے رسول اللہ دی قبر مبارک ہے آپ دی مسجد، اس کا کی حال ہوا مدینہ اسے یزید دے زمانے 3 دن مدینہ شریف تلوار چلی، جو بازار ملیا قتل ہوا، اور سوائے اللہ دے انہوں دی گنتی کوئی نہیں جانتا، کنے صحابہ کرام قتل گھر انہوں دے لٹے گئے، عزتاں تباہ ہوئیاں۔ بعد مکہ معظمہ سے عبداللہ بن اتھے لشکر چلا گیا، اگ برسائی، خانہ کعبہ جل گیا، کوئی گناہ نہ چھڈیا اس پلید نے اپنی 3 سالہ حکومت، اہل بیت نو شہید کیتا، پھر مدینہ اجاڑیا، پھر بیت اللہ۔ تو پھر یہ اسی طرح محاصرہ جاری سی، پہلے مرن کی خبر آئی ادوں سے لشکر چلا گیا، ابن زبیر رضی اللہ بچ گیا۔ پھر سارے انہاں ملکوں نے انہوں کی بیعت کر لی، مصر نے، عراق نے، حجاز نے، سب عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں من گئے، ایک شام تھوڑا جا رہ گیا۔ مگر بعد پھر عبد الملک کا زمانہ آیا، اتنے انہیں اپنی حکومت میں انہیں پھر حجاج بن یوسف نے بھیجا،
انہیں حجاج نے آ کے 5-6 مہینے مکے نو گھیر لیا، پھر جڑی خوراک آؤندی سی بند ہو گئی، شہر تنگ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر دے جڑے نال ساتھی سی وہ بھی ایک ایک کر کے جا کے معافیاں منگن لگ پائے، لوگوں نے جان چھڑا لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پھر تنہا رہ گئے، اور بچہ ہو جہدے تے مسلمانوں نے اللہ اکبر دے نعرے مارے جس نے جمیا، کیونکہ مدینے شریف جا کے مسلمانوں دے اولاد کوئی نہ ہوئے، یہودیاں نے پروپگنڈا کرتا بسی جادو کرتا انہاں دی کچھ نہیں ہون جمنا، تے سب تو پہلا جڑا بیٹا پیدا ہوا ہے عبداللہ بن زبیر، حضور نے آپ پھر کھجور چبا کے ہلک نہ لائی تے مسلمانوں نے اللہ اکبر دے نعرے مارے۔ ایک وہ وقت سی، ایک آیا عبداللہ بن زبیر جسے دیکھا تھوڑے رہ گئے بندے، سب نے معافی مانگ لی، یہ پھر اپنی ماں کو گئے تو نابینیاں ہو گئی حضرت اسماء، عمر بڑی سی، ڈا کے پھر ماں نے آخیا ماں تو ویخ دی ہیں پرا پت بھی چلے گئے، انہوں سب نے معافی حکومت کو منگ لی ہے، چک گئے، مینوں ہوں تو مشورہ دینی ہے۔ انہیں آخیا پتر گل سن، اگر تو حق پہ سی چکی کوئی نہ سر کٹوا دیں، میرے دودھ نو حرام نہ کری، تے جے جھوٹا سی تے پھر تیرے نال دا برا کوئی نہیں، تو ساتھی جی مروائے تے خلق خدا نو خام خواہ خراب کیتا ہے، ہن تیرے فیصلہ کرنے دی گل ہے، تے نال ہاتھ پھیریا تے دیکھیا زرا پینی لوہے دی جڑی سی نا واسکٹ پینی، تیر نہ اثر کرے، اس زمانے دا جنگ دا ہتھیار سی، تے اماں نے آخیا پتر دے رب دے رستے نکلتے جانا دین دی زرا پہننے دی لوڑ نہیں، تو کیوں زرا پہنی، قتل ہی کر دین گے نا۔ تو جسے پھر شہید کرتے گئے اس ویلے انہاں مسلمانوں نے دفن نہیں کیتا، صحیح مسلم تو پڑھو، اتنے ظالم، ایڈا قیمتی بندہ رسول اللہ سمجھو بچہ ہی اپنا الٹا لٹکاتا، کئی مدر لٹکیا رہا، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر اتوں دی گزرے تو انہاں آخیا ایسی حکومتی کوئی نیک ہو سکتی جنہوں دے اندر یہو جہا بندہ جڑا دن رات روزے رکھن والا، راتاں نوں تہجد وہ حشر ہوا بے لاش اجے لٹکدی۔ تو پھر حجاج ظالم نے اتروا کے میرے بھائیو مسلمانوں کے قبرستان نہیں دبیا، کوئی یہودی مکے چ آباد سے انہوں نے قبراں سی شہروں باہر اسے سٹوا دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے میرے تو انہوں نے دخل ابن عمر المسجد فابصر ابن زبیر مطروحا قبل ان یسرب، حضرت عبداللہ بن عمر مسجد گئے، دیکھا کہ اجے لٹکایا نہیں سی، ان شہید ہوا پیا، فقیر الوہاب اسماء کہ لوگوں نے آخیا انہوں دی ماں اسماء بھی نابینی مسجد آئی، فمارا الیہ وعزا، تو حضرت عبداللہ بن عمر پھر ادھر نوں گئے تے اماں کو افسوس کیتا، وقال ان هذا الجثث لیست بشیء، اس نے آخیا اسماء یہ ٹانچے جڑے نا جسم یہ کوئی شے نہیں، یہ سٹ دین تے ٹنگ دین کچھ نہیں، وَإِنَّ الْأَرْوَاحَ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مردیاں ہی نیکاں دیاں روحاں اللہ کو چلیاں جاندیاں، انہاں نوں انعام دیندا، یہ جو مرضی کر دے۔ فقالت له اسماء، تو حضرت اسماء نے اس موقع سے کیا ما یمنونی، عبداللہ مینوں صبر کرن تو کیڑی شے روک سکتی، کیوں نہ صبر کراں، وقد اہدیا راسو یحییٰ ابن زکریا الی بغی من بغایا بنی اسرائیل، کہ حضرت یحییٰ کا سر بھی جڑا وہ بھی بنی اسرائیل دی بدکار عورتوں بھیجتا گیا سی، اس تو جی میرے پتر نہ کر دے کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ انہوں اجر دے تے انعام دے دی نیکی دا، انہاں چیزاں دی کوئی پرواہ نہیں، رب دے رستے نیک لوگ سارے کردے رہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام دا قصہ بھی سنیا، کس طرح وہ باپ بھی رب نے دعا سنی، کیڈا نیک بیٹا دیتا، تے دین دسن دے نتیجے انجام یہ ہویا بدا سر ایک کنجری دی خاطر کٹتا گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ بھی سن لیا، حضرت عبداللہ بن زبیر دا بھی سن لیا، سنایا سارا تھانوں اس طرح کہ عشق دا جڑا نا مذبح اتنے اللہ دے نیک بندیاں دی شہادتاں، ہم تو اسماعیل پیش سر بنے، رومی آندا اسماعیل دی طرح اللہ دے اگے سر رکھ دے، زیر تیغ شاد و خنداں جان بدے، تے اللہ تعالیٰ نو خوش کر لی وہ تلوار دے تھلے نا خوش جان دے دے، اے زندگی فانی ہے، اتنے جیئیں گا تدکی یہ بستر تے پہ کے مریں گا تو مردار ہوئیں گا، چھری نہ ذبح ہو جائیں گا تو حلال ہو جائیں گا۔ تو اللہ دے نیک بندیاں نے سارے امتحان دیتے، مگر حضرت اسماء دی قدر نے میں مکے اور مدینے جدے دے درمیان ویکھیا، دیکھ آبادی اتنے مکتب الحجاج ابن یوسف لکھیا، دکھ ہویا کہ حجاج بن یوسف دے نام تے مدرسے شروع ہو گئے، ایڈا ظالم جنوں اللہ دے رسول نے آکھا کہ مبیر پیدا ہوگا، ایسا ہی مسلم دے اندر عنوان ہی ہے فی سکیف کذاب و مبیر، اتنے لکھ دے کہ جدوں پھر حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے تے ماں اسماء جڑی تھی انہوں اس ظالم نے پیغام بھیجا، اینی شرم نہیں کی بے رسول اللہ دے بہت بڑے صحابی حضرت ابوبکر دی بیٹی ہے، حضرت عائشہ دی بہن ہے، نہیں۔ ثم ارسل الی ام اسماء بنت ابی بکر فابت ان تاتہم،
حضرت اسماء نوں پیغام سجاد نے بھیجا کہ میرے پیش ہو، انہیں انکار کیا، میرا کی کام ہے وہ جان آدھا دوبارہ آدھا علیہ رسول لطات یعنی اولا باسنا علیہ کے میں یسابو کے بکرون اے میں انہوں نے کہنا جڑے نا غرق ہو گئے بچڑے دی پوجا جس طرح اسرائیلیاں کی تھی وچوں نکلے آنا سار کے بھی موسیٰ علیہ السلام سر دیتا پوج دے رہا ہے۔ اسی طرح کئی مدرسیاں دے شیخ اور یزید دے بچے بن چکے ہیں، دی نسل بن چکے ہیں، توبہ نہیں کرتے بے حدیثاں کیا نہیں۔ حضرت اسماء نے آخیا بے آجا ورنہ میں ایسے سپاہی بھیجوں گا جڑے سر دے والاں تو کھچ کے تینوں لے آؤ گے، تینوں مینیاں تو پکڑ کے لیا کے پیش کریں گے۔ کالا فابات وکالت انہوں نے انکار کیا، فرمایا واللہ لا آتیکا میں اللہ دی قسم نہیں آنا حتی تبا سے لیا میں یہ سب نہیں کرونی تو وہ بھیج دے جڑے سردے والا تو پھڑ کے مینوں کھچ کے لے جان گے، میں نہیں آنا۔ کالا فکالا رونی سبتیا فاخذ نالے کہنے لگا اپنے دربار دیو میری جتیاں، انہاں جتیاں دتیاں سمتان تلقہ یتغذف بہت پھر پہن کے تیز دوڑتا چلا گیا حتی دخل علیہ پھر آپ جا کے حضرت اسماء کو کیا فقالا کیفا رایتی سنات تو بے ادب اللہ پھر دیکھو ہون کہیں جی صحابہ کرام نوں بولے کہ جنہاں کیا انہاں دے تسی حامی جنہاں نے ممبراں تے علی تے لعنت کرائی انہاں دا تسی صفائیاں دیندے جن نے اس وقت کیا کہ اماں دس ہن کہ اللہ دے دشمن نال میں کس طرح کی سلوک کیتا، اللہ دا دشمن کیا عبداللہ بن زبیر نوں کہ تیرا بیٹا اللہ دا دشمن سی کی سلوک کے میں ہوں کس طرح دا برا حال ہویا۔ قالت رأیتک افسدت علی دنیا وافسد علیک آخرتک کتنی پیاری بات کی حضرت اسماء نے کہ صرف تو ایک کیتا کہ اپنی عاقبت خراب کر لی ہے اور وہ دنیا خراب کی تھی، وہ صرف دنیا گئی ہے بس دنیا جو مر گیا مگر تیرا کچھ نہیں رہا، تیرا اگلے جہان سے تو اپنا آپ تباہ کر لیا۔ بالا غنی انہ کا تکول اور نال کیا مینوں یہ بھی پتہ لگا تو تانا دینا لو یبنا ذات نتاکین کہ عبداللہ جڑا ہے دو پٹکیاں وڑی دا پتر ہے، تو مینوں یہ سمجھو بےزتی ہے طور ذاتوں نتاکین نا عرب عورتاں کم دے وقت اس طرح کپڑا لے کے لک دے دوالے بن لیں تاکہ کپڑے سمتے رہن تے وہ خدمت کرن، ایک نوکرانیاں خادماں دا زیادہ سی گھر دیاں عورتاں کرنی مگر یہ تانے دے طوراں دا کہ وہ ہی پتر ہے نا جڑے لک نوں دو پٹکے بن دی یعنی خادمہ سی نوکرانی سی، انہاں کہا واللہ انا واللہ ذات نتاکین تو جو مرضی بکدا رہے میں واقعی لوگ عورتیں ایک پٹکا بن گئی میں دو پٹکے بن گئی مگر دو پٹکے کا تینوں پتا کاتوں نہ مینوں ملیا ہم آہدو ما فکن طرفو بھی ترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوی جگہ پہلا اس دن ملیا جدو رسول اللہ میرے باپ دے گھر آیا ابو بکر دی اور کیا ابو بکر اجازت ہو گئی ہے مدینہ چھڑن دی ہجرت دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی نال، فرمایا ہاں تیرا بھی حکم نال ہی ہے۔ اسی ویلے حضرت اسماء ساڈے کو جلدی پھر یہی سی بے سامان کھان پین کا تھیلے چ بدھا تے مینوں وہ منہ بنن لئی اسے کچھ نہیں لبا میں لک دا اپنا پٹکا ہی پاڑیا دو کیتا ایک دے نال منہ بنیا تے ایک نال اپنے لک نوں پھر اسی طرح بن لیا تے میرا نا ذات نتاکین ہو گیا کہ وہ عورت جس نے اپنے پٹکے کے دو حصے کیے تو میری شان دی گل کہ میں ابو بکر اور رسول اللہ دا کھانا بدھا وَأَمَّا الْآخِرُ فَنِتَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ باقی تیرے بارے سن لا اللہ دا رسول سانوں پیش کی دسیا بنو ثقیف قبیلہ جڑا طائف دے انہاں دے اندر ایک کذاب پیدا ہونا اور ایک مبیر پیدا ہونا خون باؤنا، اس تو کذاب بھی اسی مختار ویکھ لیا تے تینوں ویکھ لیا وہ جڑا خون باؤنا 1,20,000 بندہ تے تو چھری نہ دربار ذبح کرایا، اس تو بڑا تیرے تو بڑا ظالم کون ہونا سی جڑا رسولاں نے تیری اطلاع دیتی۔ تو حدیث دی کتاباں اور تاریخاں اس تو پڑھی دیاں تو قرآن بھی پرانے قصے بیان کردا ساڈے ایمان نوں تازگی ملے، یہ پودا خشک نہ ہو جائے اینوں پانی ملتا رہے گاہے گاہے باز خاں این قصہ ہے پاری نہ رہا، یہ چیزاں تھوڑی بہت طاقت دیندیاں بھی اسی بالکل گئے گزرے ہیں تے کچھ تے نیکاں دا سن کے اپنے ایمان نوں تازہ کریے، اللہ دے دین دی خاطر قربانیاں دین والے ٹھیک ہے دنیا جو مارے جاندے ہیں انہوں دے سر بدکاراں نوں چلے جاندے ہیں مگر ظالم مٹ جاندے ہیں، نہ یزید کا وہ ظلم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، لکھاں بندہ ہن بھی آپ دی قبر تے حاضر ہوندا ہے روندا، انہاں پریداں نوں کون پوچھدا جڑے اتنے جاندے دمشق وہ بھی ویکھدے لبھی نہیں قبر جتھے حکومت کرتے رہے اتنے بھی نہیں پتہ لگتا بھی کتنے دفن ہوئے دفاع ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں کٹ دیں ہاں
ہاں بالکل جلد بات. چلو ہوں رکھ لو پھر کئی حوالے ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اپنے دوست آئے بیٹھے مولانا رمضان صاحب پرانے ساتھی ہیں. بہت سارے دوسرے دوستوں نے انہوں نے سفارش کی تھی. کئی مدت تو ٹلدیاں جانا کا وقت آیا. انہوں نے مسجد کی ایک جگہ لی ہے جہاں جڑا ہوں تخمیناً 5000 اٹ 5 لکھا کنا لکھا 50,000 اٹ اور 500 بوری سیمنٹ کی جی اس جگہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا دتا اللہ دے رستے دینا. تسی بھی ہمت کرو جنہ دے سکتے کوئی ایک ادھا بندہ بھی زکات کی مت بھی اپنے ذمہ لے لینا کہ مولانا میں مسجد مدرسہ بنوا دینا تو انشاءاللہ میرے تواڈی اجر دا باعث ہوگا. آس کر کے آ جاندے چلو اعلان ہوئے ساری کوئی مدد ہو جائے گی. اللہ توفیق دے. ایڈے وڈے مجمع چوں کچھ لوگ اپنے ذمہ علیحدہ بھی انہوں یقین دہانی کرا دیں کہ مولانا ساڈے ذمہ رہا اسی کر دیں کہ انشاءاللہ اللہ دے رسول علیہ السلام جس طرح وعدہ فرمایا کہ جڑا اللہ دا گھر بنا دیندا اللہ جنت دا محل تعمیر کر دیندا. ایسی تجارت کرو جی نفع ہوئے. اے دنیا دی تجارت کوئی نہیں. فما رب تجارت میں دا نفع کی ہے کماواں گے مرگاں چھڑ جاں گے اللہ دے رستے کمفا سے کتاتن. آپ نے فرمایا چڑی دے گھونسلے جنہ بھی مسجد حصہ پا دیو تو اللہ تعالیٰ جنت محل تعمیر کروں. اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ مدد کرو. بڑی آس نہ آئے تو اپنے دوست خدا تہاڈا صدقہ قبول فرمائے. کوتاہی نہیں کرنی بنا جنا حصہ ہو سکتا ڈالو. مولوی فقیر اللہ صاحب نے کیا کہ نقوش اقبال 10 عدد پڑھی ہیں اور ہفتہ کو 60,000 روپے دینے نہیں. حادثہ کربلا ان دونوں کا اعلان فرما دیں. نقوش کربلا سے آئی تو میں جو دسیا بھی اتنا سید ابو الحسن علامہ اقبال سے لکھی اور اربانی سے ترجمہ بھی ہو گیا. اسی ویلے لوگوں نے اٹھا لی چلو یہ 10 آئیاں بھی کوئی شاہ نہیں. اور کنے لوگوں نے ہوں جمعے تو پہلے ادھی پڑھی ہے مگر ٹھنڈ پی گئی ہے. اس بندے نے اج اقبال سمجھایا وہ کی سی اللہ دے رسول دے بارے توحید دے بارے کی کہندا گیا. تو نقوش اقبال بھی مولانا کو خرید لو. اللہ تعالیٰ اجر دے انہاں دی مدد ہو جاندی ہے اور دین دی باتاں دی سمجھ آؤندی ہے اور حادثہ کربلا بھی انہاں کو اللہ توفیق دینا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ. چلو کٹھے کر دے اس دوران گل ہو جائے. حضرت یحییٰ اور زکریا دونوں دے بارے انہاں دے والد دے بارے کو بہت ساری غلط گلاں مشہور ہو گئی ہیں جنہاں تے کہ بھی ہے کہ زکریا علیہ السلام دے پیچھے کافر پے یہ پھر دوڑے اپنی جان بچاؤ لی اور جا کے نہ دوڑے جاندے ایک درخت سی انہوں انہوں نے آخیا بھی مینوں ہن تو بچا. وہ درخت جڑا پھٹ گیا وچ وڑ گیا مگر شیطان نے تھوڑا جا کپڑا جڑا سی نا باہر کھچ کے رکھیا. جسے کافر لبے آئے تو انہیں آخیا زکریا سے اتنے انہیں آخیا یہ وچ ہی بڑھیا. انہیں آخیا یہ کتنا ہو سکتا درخت. انہیں آخیا ویکھ لو کپڑا باہر آ گیا. انہیں رکھیا آرا چیرن لگ پے. جدوں پھر گیا آرا سر تے لگے ہائے کرن تے اللہ نے آخیا جنوں آخیا سی نا مینوں بچا وہی ہن تینوں بچایا تے ہائے ہوئے کی جی میں نبیاں چوں کر دوں گا. اے سب بکواس ہے. کسی نے زکریا علیہ السلام قتل نہیں کیتا نہ کوئی چیرے گئے. انہاں گپاں تو نجات پاؤ کچھ حقیقت نہیں ہے بالکل بناوٹی ہے. اصلیت کی سی جہاں زکریا قتل ہویا وہ صدیاں پہلا. اور عیسائی یہودی بھی جڑے بڑی غلطی کہا گئے انہاں دی کتاب دی غلط لکھا تو شکر ہے بے بجائے میرے کہن دے پادری نے لکھا بھی یار ایڈی غلط گل لکھی پتہ نہیں کس کاتب نے غلط لکھ دتا. سمجھو قاموس الکتاب لغات بائبل مؤلفہ FS خیر اللہ یہ زکریا علیہ السلام دے حالات لکھدا. جہاں زکریا قتل ہویا سی نا وہ باپ ہور سی وہ زمانہ ہور سی یہ زکریا ہور. اس تو پہلا زکریا نبی ہوئے لکھدا برکیا کے بیٹے کا نام بھی زکریا تھا جسے یہودیوں نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا تھا. یہ بھی ایک نبی گزریا زکریا بن برکیا جن نے اللہ کے دین کی تبلیغ مگر کئی صدیاں پہلے کی گل ہے. انہوں یہودیاں نے بالکل اس طرح محراب دے اور مسجد کے درمیان ہی تباہ کیا. تو پھر تالمود چاہتا بھائی جیسے بخت نصر آیا انہیں آ کے مسجد کی اٹ نائٹ بجائی شہر تباہ کیا انہوں نے قتل کیا اور باقی جیسے انہوں غلام بنا کے عراق لے گیا. ایسی سزا ملی کہ جڑے اللہ دے پیغمبر دس دے سی نا نام بعد آئے تو حشرا ہوگا جنہوں نے اسی پاکستان کمن رہے بھائی ادھر ہی نہیں بننا کی ہے نبی پٹ رہے سنی کوئی گل نہیں مگر وہ پھر آ گیا حالانکہ بت پرست سی مگر انہیں نہ آ کے چمبڑ کڈیا
اسے انہیں دیکھا بھی اس طرح محراب دے بالکل اندر خون دا ایک نشان بنیا سی تیر دا. انہیں آخیا کیا نشان ہے؟ آخیا یہ وہ جگہ جتھے اللہ دا نبی زکریا سانو ساری برائیاں تو منع کرتا سی. اسی انہوں پھر اتنے ذبح کیتا سی وہ خون دا نشان. انہیں آخیا پھر تسی اسے لے کے جو میں کیتا میں کافر ہیں جو مرضی ہے تسی جو کچھ کیتا میں اپنے ہاتھی من لے جو صرف نیکی دسدا سی تسی اسے ذبح کر. وہ زکریا بہت پہلا ہوا جس طرح ساری کتاباں بھی غلط ہو گئی بھی پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں ایویں کہہ دینا اسرائیلی روایتاں اسرائیلی تو پڑھیا کرو نا وہ کی اپنی کتاب اسرائیلی کولوں پڑھا لیں. امام ابن کثیر جیسا بندہ ہے البدایہ پڑھو تفسیر پڑھو لکھدا بھی جدو حضرت یحییٰ شہید ہو گئے نا تو ان کا خون جوش مارنوں نہیں ہٹیا. خون اسی طرح ہی جڑا سی نا ابلدا رہا حتیٰ کہ بخت نصر آیا تو انہیں پھر آ کے جو انہوں نے قتل کیتا. پھر ایک پیغمبر نے جا کے آخیا بھی ہن تو ٹھنڈا ہو جا ہن تو تیرے قتل ہو گیا. حالانکہ انہوں ابن کثیر نوں ہی پتا آپ بھی تھان تھا نے بخت نصر تو 500 سال پہلا ہویا. حضرت یحییٰ ادو کتنے کچھ عقل کرو کہ بخت نصر جڑا بہت زمانہ پہلا ہوا. وہ زمانہ 605 ہجری قبل مسیح تو لے کے 562 ہجری درمیان 600 سال پہلا دی گل ہے. وہ کدوں آیا سی یحییٰ دے قتل ہونے سے؟ افسوس ہے کہ ایڈے ایڈے عالم ایسی کھچ مار دے جب تو ساری دنیا مذاق کر رہی تے عالم نے انہیں بھی نہیں پتا. اپنی کتاباں جگہ جگہ لکھ چکے بخت نصر پہلا ہوا وہ حضرت یحییٰ دے کتنے ہے جس تو نہ زکریا ہے جڑے حضرت یحییٰ دے وارث ہے یہ نہیں قتل کیتے. وہ زکریا بن برقیہ بہت مدت پہلا ہے. اگے لکھ دیا لیکن اس کے بارے میں کوئی بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں جس شہید کا ذکر ہے وہ یہویدا کاہن کا بیٹا زکریا 2 تواریخ تھا اور باپ کے نام میں غلطی کسی صاحب کا نتیجہ. یہ جڑا باپ غلط لکھا گیا یہ بالکل غلط لکھا گیا کسی کاتب دی غلطی. یہ الہامی کتاب قرآن چیزاں دی غلطی اسی مننی قرآن کا اعتبار رہا. آپ لکھ رہا ہے سمجھو 479 صفحہ اور زکریا دیتا ہے. تو زکریا جڑے حضرت یحییٰ دے وارث ہے یہ نہیں قتل ہوئے. انہوں نے اپنی زندگی پوری کی ہے. یحییٰ شہید ہویا تو کئی مدت پہلا بخت نصر سے پہلا یہ زکریا بن یہویدا ایک قتل ہویا اور مسجد کے اندر ہی قتل درمیان کی گل کرتی اور نال لگتا ہے گھور بھی چلتے چلتے وہ چندہ کٹھا ہو گیا انشاءاللہ کہ آ بڑا دن جڑا منایا گیا 5 دسمبر یہ جی سن لو یہ رائی برابر نام نشان نہیں. عیسائیاں دے دین چ کوئی ذکر نہیں. نواز شریف بھی جانا دوجے کیک کٹتے پھر کافران کی عید جانے شرم کرو. جل عید اور پھر کافران کا دن. مسلمانوں نے اجازت ہے کہ بنا عیداں شامل ہو کوئی حق نہیں. بالکل یہ جہاں نا مروت اور رواداری کوئی شے نہیں. ٹھیک ہے کوڑ وسدے کوئی غریب ہے مدد کرو بیمار ہے وہ خبر لو مگر آ کوئی نہیں وہ کفر دی اپنی رسم نہ خدا دا بیٹا پیدا ہوا اسی بچ جانے پھر نہ یہ مکاریاں کا فائدہ نہیں. اے لکھ سن لو رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیاں ہیں اسے 25 دسمبر کو سارے علاقوں سے جن فرقے نا کئی عیسائیوں کے فرقے 5 نوں مناؤندے. مشرقی آرتھوڈاکس کلیسیا روسر 6 جنوری کو اور آرمینیا کی کلیسیا 19 جنوری کو مناتی. کو پلے ہوں سی نا جتھے جتھے جی چاہیا ہو گیا. اور اگے پھر لکھیا یہ بارے جڑا لکھتے ہیں کہ اسی دن یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں. نہ مہینے کا پتہ نہ دن کا. عیسائی فادر لکھ رہا 3ری صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے. اسے وہ جڑا اسکندریہ کا بڑا پادری نے کہا 20 مئی میں یار خوش ہو جایا کرو دن منا لیا کہ لیکن 25 دسمبر کو پہلے روما میں اس لیے مقرر کیا گیا. اے مڈ بھی دیکھ لو بھائی کسی نیک نیکی نے دن نہیں چنیا. اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار جشن زحل جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا پسے پش ڈال کر اس کی جگہ خدا مسیح کی سالگرہ منائی گئی. شوق پورا کرنی بھی حضرت عیسیٰ کا دن منانا دن پہلے ہی رومی بت پرست مناؤندے سی کہ جشن زحل ہے. زحل ستارے کی پیدائش کا دن ہے نواں سال شروع ہوتا. انہیں آخیا مناؤندے رہو مگر ہن ستارے دا وچوں چھڑ دیو یہ عیسیٰ علیہ السلام رکھو بغیر کسی دلیل. کسی ایک کتاب جی نہیں عیسائیاں جی لکھیا دسمبر پیدا. اس لیے صرف حوالہ تد تے سامنے پڑھیا یہ نہ سمجھا کرو بھائی نہیں دنیا کرتی آؤں کچھ ہونا ہی ہے نا دنیا بناوٹی گلاں بنا لی. اس طرح مسلمانوں جی اگر کچھ چیزاں چل رہی یا اللہ دی کتاب لیاؤ کیوں بیٹا یا رسول دی سنن دا ایویں گلاں جڑیاں نا بھائی کرتے آؤندے لوگ یہ کچھ نہیں ایڈا وڈا عالم بن رہا بے سارے کو کتے بھی نہیں ثبوت بھی عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے سی. بس شوق پورا کر رہے اس تو جعلی گلاں دا فائدہ نہیں. آخری دل تے لکھن والی گل ہے کہ تلواراں سر تے سی
امام احمد بن حنبل قید سی اس ویلے جڑے نا آپ جدوں آندے سی بھی من جانی تے تلوار، آپ نے آخیا میرے مناؤ لی سوکھا جا کام ہے، نہ تلواراں لیاؤ نہ کوڑے لیاؤ، ای چونی بشین من کتاب اللہ و سنت رسول حتی پورا، اللہ دی کتاب چو کوئی شے بخاؤ، اللہ دے رسول دی سنت تو میں کہہ دوں گا، ورنہ سر کٹ دیو میرے نال جو مرضی کر دے، پھر روزانہ 10 بیت مارو، یہ گل کوئی نہیں ہونی۔ اسی انہاں کوڑیاں تو ڈر کے اپنا دین نہیں تبدیل کرنا۔ اللہ انہاں سارے تے رحمت کرے جنہاں نے ساڈے تک دین پہنچایا، اور اسی انہاں دے احسان مان رہے، انہاں دی دعاواں ساڈیاں کہ اللہ ان دی قبراں تے انوار دی بارش کرے۔ وہ سارے ولی عالم امام ساڈے سراں دے تاج ہے، مگر مور جڑی محمدی چاہیے، اللہ دے رسول علیہ السلام دی تصدیق چاہیے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔